بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف قبولیت کی کنجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک راز بتانے لگی ہوں، ایک لاجواب اور تیز بہدف عمل بتانے لگی ہوں۔ میرے محترم دوستوں، محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، کچھ راز نرالے ہوتے ہیں، جن کو سمجھ میں آ جائیں ان کے سارے بگڑے کام پلک جھپک میں بن جاتے ہیں۔ یہ عمل ان رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ عمل قبولیت کی کنجی ہے۔ الفاظ میں بتانا ممکن نہیں کہ اس عمل سے کتنے کرم ہوتے ہیں، کیسے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، کیسی کیسی ناممکن حاجات پوری ہو جاتی ہیں، کیسے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ عمل حالات، معمولات، خیالات بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے مضبوط وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت چلتی ہے، اور اصل نظر اہل باطن کا یہ کہنا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے سب سے زیادہ سفارش تو عظیم ہستیوں کی قبول ہوتی ہے۔ پاک نبی کی پاک بیٹی سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی سے اللہ روٹھ جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے رب کو راضی کیا جاتا ہے، اور جب کسی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ جائیں تو پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ کے ذریعے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات بتاتی چلوں کہ جس سے اللہ کے محبوب روٹھ جاتے ہیں اس سے اللہ بھی روٹھ جاتا ہے، اور جب کسی سے اللہ روٹھ جائے تو کائنات کی ہر چیز اس سے منہ پھیر لیتی ہے، ان میں رزق اور رشتے بھی شامل ہیں۔ اب میں آتی ہوں عمل کی طرف۔ جب آپ کے مسائل حل ہونے کا نام ہی نہ لے رہے ہوں، جب آپ خوشیوں کو ترسنے لگیں، جب آپ پر غم کے بادل برسنے لگیں، جب آپ کو ہر کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ کے رشتے ٹوٹنے لگیں، جب سب آپ کو چھوڑنے لگیں، جب بے وجہ لوگ آپ کا دل توڑنے لگیں، جب آپ کی دعائیں بے اثر ہو جائیں، جب آپ کا سکون برباد ہو جائے، جب آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، جب آپ کی کوئی بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، جب نحوست کا سایہ ساتھ ساتھ چلنے لگے، جب آپ کی امید کی کشتی کو مایوسی کے سمندر میں ڈوب جانے کا خطرہ ہو، تو اس عمل کے ذریعے اپنی مشکلوں کو، مایوسیوں کو، مصیبتوں کو، نحوستوں کو، بلاؤں کو، وباؤں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو آپ چینج کر دیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ کے دل کا قرار اور زندگی کی بہار لوٹ کر آئے گی انشاءاللہ، اور ساری الجھنیں، غم، دکھ، درد، مشکلات، مصیبتیں، نحوستیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی فاطمۃ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کرنے کی نیت سے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ ویسے آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، میں درود خضری پڑھنے کا مشورہ دوں گی۔ یہ عمل کسی بھی شب جمعہ سے شروع، یعنی جمعرات و جمعے کی درمیانی شب سے شروع کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکالیں، بے شک 10-20 روپے ہی صحیح۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر یہ نیت کریں کہ میں جو 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر رہا ہوں، یہ میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ 1.25 درود جتنے بھی دنوں میں مکمل کریں، لیکن پڑھنا باوضو ہے، تعظیم و توجہ سے ہے، اور جب آپ کا 1.25 درود مکمل ہو جائے، حسب توفیق کچھ بنا کر بانٹیں۔ پھر یہ درود کا ہدیہ پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ، میرا یہ درود پاک تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دیجیے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ تحفہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بارگاہ تک پہنچا دیں، اور یا اللہ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت امیر حمزہ کی روح اقدس کو اس بات کی اجازت عنایت فرمائیے کہ وہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں۔ پھر آپ تصور میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر عرض کریں کہ آپ میرا بھیجا ہوا درود کا تحفہ قبول فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیں۔ دوستو، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا فیض ملے گا، ایسا کرم ہوگا کہ زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ اور ناظرین، اب آپ کو درود کی کچھ فضائل بتا کر ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ اگر آپ کسی کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں تو جتنا ثواب اس شخص کو اس کے درود پڑھنے کا ملے گا، اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ اگر وہ آگے کسی تیسرے انسان کو درود پاک کے ورد پر لگائے گا تو اس تیسرے انسان کو اس ورد پر لگانے کے برابر ثواب اس دوسرے انسان کو اور آپ کو برابر ملے گا۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ اگر 100 لوگ آپ کی وجہ سے درود پاک پڑھنا شروع ہو جائیں تو جتنا ثواب ان کو ملے گا، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یہ ایک حدیث تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ زندگی کا کیا پتہ کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ اچھی نیت کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو آئیے ہم سب کوشش کریں کہ کثرت درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں اور روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ محبت اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں کی فہرست میں ہو جائے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مختصر ترین درود ہے۔ آپ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے درود خضری ہی کو پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ حافظ۔